میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ جل شانہ دے پاک کلام دی ایک سورت مقدسہ سورت آل عمران دی ایک آیت مقدسہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ یہ اندر رب ذوالجلال والاکرام نے اس عہد دا معاہدے دا ذکر فرمایا جیڑا رب نے نبیاں کولوں لیا تے کس ذات واسطے لیا؟ میرے اور تواڈے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے لیا۔ اور اے عہد، اے میثاق ادو ہویا کہ جدوں زمین و آسمان دا نظام نہیں سی تے رب نے روحاں کولوں، اور روحاں نبی دی انبیاء دیاں روحاں سن، انہاں کولوں ایک عہد اور معاہدہ لیا۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیتا، حضور دیاں شاناں بیان کیتیاں۔ ہر جگہ رب دا انداز وکھرا ہے، وکھری صفت، وکھری شان بیان کیتی۔ ایک شان حضور دی ہوے جڑی میں بیان کراں تسی بیان کرو، ایک شان حضور دی ہوے جنوں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل بیان کرنے۔ ایک شان حضور دی ہوے جنوں شیخ سعدی بیان کرنے، حافظ شرازی بیان کرے۔ ایک شان حضور دی ہوے جنوں علامہ اقبال بیان کرنے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیان کرنے، مولانا اشرف علی تھانوی بیان کرنے، مولانا محمود حسن بیان کرنے، سید داؤ اللہ شاہ بخاری بیان کرنے۔ ایک شان حضور دی ہوے کہ جنوں حضرت علی بیان کرنے، حضرت عثمان بیان کرنے، حضرت عمر بیان کرنے، حضرت ابو بکر بیان کرنے، حضرت حسان بیان کرنے، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ بیان کرنے۔ ایک شان حضور دی ہوے جنوں حضرت آدم علیہ السلام بیان کرنے، حضرت شیس علیہ السلام بیان کرنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرنے۔ ایک شان حضور دی ہوے جنوں جبریل خود بیان کرے، مگر جس انداز وچ رب نے اپنے محبوب دی شان بیان کیتی ہے، قیامت تک کوئی بھی اس انداز وچ بیان کاری نہیں سکتا۔ رب دے خزانے دے اندر جو بھی شانہ حضور دے لائق سن، سب اپنے محبوب نو عطا فرما چھڑی۔ تو رب نے اس عہد دے اندر، اس میثاق دے اندر انبیاء علیہ السلام نو جمع کیتا، بیان اللہ نے کیتا، تے جدی شان بیان ہو رہی ہے وہ میرے اور تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تے جنہ دے سامنے بیان ہو رہی ہے وہ اللہ دے نبی نے۔ اللہ دے نبیاں دے، اللہ اپنے نبیاں دے سامنے مقام مصطفیٰ دا ذکر کر رہے، حضور دی نبوت دا ذکر کر رہے، حضور دی رسالت دا ذکر کر رہے،
حضور دی ختم نبوت کا ذکر کر رہے، حضور دی شان اور عظمت نو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جدوں صرف سب نبیاں دیاں روحاں سن تو ان روحاں دے درمیان رب نے اپنے محبوب دی شان نو عظمت نو بیان فرمایا. اتنی عظمت والے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدو کچھ نہیں سی ادو بھی ذکر مصطفیٰ موجود سی. کسی نے بڑی پیاری گل کہی، کہندا کچھ نہ ہوندا جے نہ ہوندا کملی والا آدم تو روح لگائی سب درد بالا، تیرے بعد نبی نہیں کوئی رب نے لایا تالا، تیرے بعد نبی نہ کوئی رب نے لایا تالا، تیرے پاک بدن دی خوشبو نے جگ دے دھوم مچائی، تیری کالیاں زلفاں کولوں رات نے لئی سیاہی، دل نو تیرے مکڑے کولوں ملی روشنائی، دل نو تیرے مکڑے کولوں ملی روشنائی، چڑھتے سورج کولوں بد کے چمکے چہرہ تیرا، تیریاں کرناں جگ تے پئیاں ہویا دور ہنیرا، تیریاں کرناں جگ تے پئیاں ہویا دور ہنیرا. رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ پاک شان مصطفیٰ نو بیان کر رہے نے، مقام مصطفیٰ نو بیان کر رہے نے، حضور دی عظمت نو بیان کر رہے نے، حضور دی عزت نو بیان کر رہے نے، حضور دی شان نو بیان کر رہے نے. بیان کناں دے سامنے؟ اللہ اپنے نبیوں دے سامنے، حضرت آدم دے سامنے، حضرت نوح دے سامنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے. نبیین اللہ نے فرمایا، مدرسین نے فرمایا، مقررین نے فرمایا، مدبرین نے فرمایا. اللہ فرماندے نے نبیین، کیونکہ حضور دا مقام نبی سمجھ سکتے ہیں، وضحا دا مقام کیے نبی سمجھ سکتے ہیں، واللیل دی شان کیے نبی سمجھ سکتے ہیں، علم نشرہ دا مقام کیے نبی سمجھ سکتے ہیں، ما زاغ البشر دا مقام کیے نبی سمجھ سکتے ہیں. حضور دی شان نو یا خدا سمجھ دے یا اللہ دے نبی تے رسول سمجھ دے. اس وقت اللہ فرما رہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ. معصوم نبیاں دے درمیان معصوم نبی دی گل، پاک نبیاں دے درمیان پاک نبی دی گل، نبیاں دے درمیان امام الانبیاء دی گل. اس واسطے اللہ فرماندا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جدو رب نے نبیوں کو عہد لیا ہے. ایمان والے حضور دی شان تے مقام جنہاں گلیاں وچ ٹرن، اللہ انہاں گلیاں دا ذکر اپنا قرآن بنا دے. میں تے کہندا کہ حضور دے پاؤں مبارک جس پتھر تے آ جان، دنیا دا مہنگا ترین ہیرا کوہ نور بھی اودا مقابلہ نہیں کر سکدا. حضور دی مسکراہٹ دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا. ایک پاسے رب پوری
پوری کائنات نو رکھ دے اولیاء بھی ہون اتقیاء بھی ہون شرفاء بھی ہون حکماء بھی ہون مفسرین بھی ہون مدرسین بھی ہون جنت بھی ہوئے غلمان جنت بھی ہون حورا بھی ہون ساری کائنات ایک پلڑے دے اندر ہوئے اور دوسرے پلڑے دے اندر آمنہ دے لال ہون تے ساری کائنات محمد مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ بن کے آیا پیشوا خدا دی کل خدائی دا ڈنکا دو جہاں وچ او دی مصطفیٰ دا ملن شاہی آسمان تے زمین دی ملن شاہی آسمان تے زمین دی چلتے ستارے انہوں کر دے سلام ہے پچھر ویو دے نال کر دے کلام ہے عرش سرگاہ اس فرش دے مکین دی عرش سرگاہ اس فرش دے مکین دی محبوب کائنات ایک پلڑے تے دوسرے پلڑے تے ساری کائنات ہوئے حضور دی عظمت شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہون اگر آ جان انہاں واسطے بھی حضور دا کلمہ پڑھنا پڑے گا سارے نبی مسجد اقصی دے اندر منتظر میں امام الانبیاء آئے اگے مصلی تے کھڑے ہو گئے اس وقت رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ جدو تیرے رب نے نبیاں کو عہد لیا ہے سارے نبی کٹے سارے نبیاں دیا رویاں کٹیاں کسی چیز داہد حضور دی نبوت داہد حضور دی رسالت داہد حضور دی ختم نبوت داہد لیا نبیاں کو جان دے رب سمجھان دے کہ میرے محبوب کتنے اعلیٰ کتنی شان والے ایمان والے ہو میرے نبی دی ولادت بھی اعلیٰ میرے نبی دی سعادت بھی اعلیٰ میرے نبی دی سیرت بھی اعلیٰ میرے نبی دی صورت بھی اعلیٰ میرے نبی دی امت بھی اعلیٰ میرے نبی دی قرات بھی اعلیٰ میرے نبی دی سخاوت بھی اعلیٰ میرے نبی دی شریعت بھی اعلیٰ میرے نبی دی شرافت بھی اعلیٰ میرے نبی دا کردار اعلیٰ میرے نبی دا گفتار اعلیٰ میرے نبی دا اعتبار اعلیٰ میرے نبی دا پیغام اعلیٰ میرے نبی دا پیغام اعلیٰ میرے نبی دا پروگرام اعلیٰ میرے نبی دی شان اعلیٰ میرے نبی دا مقام اعلیٰ میرے نبی دا نام اعلیٰ میرے نبی دا فرمان اعلیٰ میرے نبی دا قرآن اعلیٰ میرے نبی دی نبوت بھی اعلیٰ میرے نبی دی رسالت بھی اعلیٰ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ رب فرما رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے نبیوں میں تواڈے کول ایک عہد لینا چاہنا نبیاں دی روحاں بول کے کہن لگیاں ربا اسی تیرے فرما بردار تیرے تابع اسی تے بول دے ہوئیاں جڑا تیرا حکم ہوئے تسی دسو کس چیز دا حد کیڑی گل اساں مننی ہے اللہ فرماندے اللہ ما آتیتکم من کتاب و حکمہ او نبیو جدو میں تانوں کتاب دے کے حکمت و دانائی دے کے نبوت دے کے رسالت دے کے کتاباں دے کے دنیا دے اندر بھیج دوا تے پھر میرے نبیو اس ویلے جدو تسی اپنی شریعت دی گل کرو اپنی نبوت دی گل کرو
اپنے دین دی گل کرو اپنی کتاب دی گل کرو ثم جاءکم رسول پھر تواڈے کول میرا ایک رسول آئے گا جڑا حکمتاں والی کتاب لے کے میرا پیغام لے کے میرا دین لے کے میری شریعت لے کے میرا رسول آئے گا عظمتان شانہ والا رسول وضحاد مکرے والا رسول واللیل دیا زلفاں والا رسول کعبہ قوسین دے قرب والا رسول لا ریب کتاب والا رسول ہدی للمتقین دی ہدایت والا رسول سبحان الذی اسرا بعبدہ معراج والا رسول وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ساری خدائیات بن کے آن رحمت بن کے آن والا رسول ایمان والے رسول تے رحمت ہندے مگر انہاں نبیاں دی رحمت اور میرے نبی دی رحمت اور انہاں نبیاں دی رحمت اپنی امت تک اپنے علاقے تک جدو اللہ پاک نے اپنے محبوب دی رحمت نو بیان کیتا ہے شفقت نو بیان کیتا ہے اے نہیں فرمایا میرے سونے تسی رحمت و مکے واسطے تسی رحمت و مدینے واسطے تسی رحمت و گورے واسطے تسی رحمت و کالے واسطے تسی رحمت و شرقی واسطے تسی رحمت و مغربی واسطے تسی رحمت و شمالی واسطے تسی رحمت و جنوبی واسطے بلکہ اللہ نے گل مکا دیتی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے میرے محبوب جتوں تک میری خدائی دا تصور ہے اتوں تک تہاڈی رحمت دا تصور ہے ساری خدائی واسطے رحمت کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو انی رسول اللہ الیکم جميعا دو گلاں رب بیان کر رہے گلی گل دے اندر فرمایا رحمت للعالمین ساری خدائی واسطے رحمت حضور تے دوجی گل دے اندر رب نے وضاحت کی تھی یہ رحمت والا نبی کی بن کے آیا ہے کی لے کے آیا ہے اللہ فرما رہے نے میرے محبوب اعلان کر دے انی رسول اللہ الیکم جميعا اے لوگو جس طرح ساری دنیا واسطے میرے نبی دی رحمت ہے اسی طرح ساری کائنات واسطے میرے نبی دی نبوت رسالت ہے رحمت بھی سب واسطے رسول بھی سب واسطے نبی بھی سب واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا رسول میں نبیاں او دے واسطے بھی جڑا ہون زندہ ہے تے او دے واسطے بھی جڑا بعد دے اندر جمے گا وہ چاہے قیامت دے دن تک جڑا بھی کوئی پیدا ہوئے گا او دے واسطے کوئی اور نبی نہیں کوئی اور رسول نہیں او دے واسطے میرے اور تواڈے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی بن کے آئے وہی رسول بن کے آئے تائیوں تے اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ اللہ فرما رہے نے انا ارسلناک اے میرے سونے محبوب تسی خود نہیں آئے ساڈے بھیجے ہوئے ہو میں تانوں نبی تے رسول بنا کے بھیجیا ہے تے کیڑی صفت دتی ہے فرمایا شاہدہ تسی گواہو نبیاں دی نبوت دے گواہ نبیاں دی رسالت دے گواہ نبیاں دی دعوت دے گواہ نبیاں دی کتاباں دے گواہ رب دی توحید دے
گواہ، رب دی کبریائی دے گواہ، رب دے قادر و قدیر ہون دے گواہ، شاہدہ تسی گواہ جدو نبی میاں نبیاں دی امتاں انکار کرو گے کہ اے نبی تساں سانو دعوت نہیں دیتی، ادو حضور گواہی دیں گے مبشرہ تسی بشارت دین والے، خوشخبریاں دین والے ہو، نمازی نو نماز پڑھن تے جنت دیاں رب دی رضاواں دیاں خوشخبریاں، روزے رکھن تے ثواب دیاں خوشخبریاں، شہید نو خوشخبریاں، سخی نو خوشخبریاں، نیک نو خوشخبریاں، توبہ کرنے والے نو خوشخبریاں، مبشرہ میرا نبی بشارتاں والا ہے، میرا نبی رحمتاں والا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو اللہ پاک نے بسم اللہ نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تے جبریل علیہ السلام نے بدلیاں دے اندر آواز لائی، او لوکو جی تسی کامیابی چاہندے ہو تے مکہ تو مکرمہ دے اندر ایک اللہ دے نبی آئے نے جنہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں من لو کامیاب تے کامران ہو جاؤ گے۔ ایک نوجوان نے یہ گل سنی، کہنے لگا حضور دی گل نبی کریم دی گل فرماندے نے میرے دل دی اندر جذبہ پیدا ہویا، اس نبی نال ملاقات کرنی چاہیے، اس نبی نال ملنا چاہیے۔ فرماندے نے میں 10 گھوڑے لے کے مکے دی طرف ٹریا، جدو مکے دی اندر پہنچیا تو میں ویکھیا حرم کعبہ دی اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نے، میں انہاں نوں پوچھیا تسی محمد رسول اللہ نو جان دے ہو؟ انہاں وچوں ایک بندہ بولیا جڑا سردار مکہ سی، ابو جہل، کہنے لگا کس محمد دی گل کردا ہے؟ آکھیا جو اللہ دے رسول نے نبی نے۔ ابو جہل کہنے لگا ایتھے کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک جادوگر جڑا لوکاں دے دلاں تے جادو، لوکاں دے دماغاں تے جادو، جڑا بھی او دے جادو دے نعوذ باللہ اثر تھلے آ جاندا ہے، وہ اپنے ماں باپ نو بھول جاندا ہے، اپنی تجارت نو بھول جاندا ہے، اپنے کاروبار نو بھول جاندا ہے، اپنے بہن بھائیاں نو بھول جاندا ہے، اپنے رشتہ داراں نو بھول جاندا ہے، اس نو نبی تو کہندا ہے، نعوذ باللہ سی جادوگر کہندے ہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا بابا او سردار مکہ، منو لگدا ہے تیری اس نبی نال کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، میری دشمنی ذاتی نہیں، میں تینوں سچی گل کرنا، اگر تو میری نہیں مندا آ میں تینوں مکے دے ایک ہور سردار کو لے چلا۔ وہ اپنے چاچے ولید ابن مغیرہ کو لے گیا، ولید ابن مغیرہ وہ کول جا کے ابو جہل ولید ابن مغیرہ کہنے لگا اے نوجوان کون ہے؟ ولید ابن مغیرہ نو ابو جہل نے آکھیا اے نوجوان کہندا ہے ایتھے اللہ دے ایک نبی تے رسول نے۔ میں آکھیا ایتھے نبی کوئی نہیں، نعوذ باللہ ایتھے جادوگر ہے۔ ولید ابن مغیرہ کہنے لگا ابو جہل تو صحیح گل آکھی ہے، ایتھے نبی کوئی نہیں، ایتھے جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ جدو اس نوجوان نے گل سنی، او نوجوان کہندے نے میرے دل دے اندر گل آئی، میں کہا تو بھی ہے تے سردار ہے، مگر لگدا کہ تیری کوئی ذاتی دشمنی ہے انہاں دے نال، میں تیری گل نہیں مندا۔ ابو جہل نے ہاتھ پھڑ لیا اور پھڑ کے کہنے لگا میری بھی نہ من، میرے چاچے دی بھی نہ من، آ میں تینوں محمد مصطفیٰ دے چاچے کو لے چلا، انہاں دی تے منے گا۔ آکھیا چل لے چل، وہ لے کے ابو لہب کول ٹر گیا جڑا حضور دا اگے دشمن، ہر معاملے دے اندر حضور دیاں مخالفتاں کرنے والا، انکار کرنے والا، ستان والا۔ ایک صحابی کہندے نے میں حالی کلمہ نہیں سی پڑھیا، مکے دے اندر تجارت کرنے واسطے آیا تے میں جدوں بازار دے اندر آیا میں ویکھیا ایک بڑا سونا جے نوجوان اگے جان دے، انہاں دے پیچھے بھی ایک بڑا سونا جے، مگر بہنگا دی اکاں دے اندر فرق ہے بڑا سونا
سونا ہے اگلے نوجوان اگلا نوجوان کہہ رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو کہہ دو کہ اللہ ایک کامیاب تے کامران ہو جاؤ گے۔ یہ پچھو پتھر آپ دی ایڑیاں تے مار رہے اور کہہ رہے لوگو ایدیاں نہ منو، میں دا چاچا ہو کے نہیں مندا، منو جان دے میں مکے دا سردار ہاں، میں نہیں مندا تے تسی بھی نہ منو، مگر ان حالات دے اندر حضور دیا محبتاں تے قربان جائیے، پتھر کھاندے بھی رہے، رب دا کلمہ سناندے بھی رہے۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، دنیا کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، دنیا کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ میری بخشش و وسیلہ محمد دا نام، دنیا کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ لایا بدوانو سینے کمال ہویا، لایا بدوانو سینے کمال ہویا، کوئی حبشے تو حضرت بلال ہویا، کوئی حبشے تو حضرت بلال ہویا۔ آیا در پہ سوا، آئے در پہ سوالی کیتی نانا، جن آ کے غریباں دی بہت لئی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ ابو لہب جیسا دشمن حضور دا تے او دے سامنے جدوں اس نوجوان نو لے کے ابو جہل گیا تے ابو لہب کہنے لگا کدھر آئے ہو بھائی؟ انہیں آخیا کہ اے جوان ہے تے اے کہندا ہے کہ اتنے کوئی اللہ دے رسول نے، نبی نے، تے میں انہوں آخیا ہے کہ اتنے نبی کوئی نہیں، نعوذ باللہ اتنے ایک جادوگر ہے جڑا لوکاں تے جادو کر دیندا ہے، وہ ایسا اثر ہوندا ہے کہ انہاں دے دل و دماغ انہاں دے قبضے چ آ جاندے نے۔ تے ابو لہب نے جدو گل ابو جہل دی سنی تو اس نوجوان نو خطاب کر کے کہن لگا، بولنا کہ اے گل سچی کرن دیا ہی، اتنے کوئی نبی رسول نہیں، تو کیڑے چکرے پیا ہے؟ سانو تیری جوانی تے ترس آندا ہے، جے تو کتے انہاں دے اس نعوذ باللہ جادوگر دے قریب ہو گیا تے پھر تو کسے کام دا نہیں ہو رہنا۔ انہاں چلیا نو کی پتا کام دا بندا ہی ادوں ہے جدو حضور نال جڑ جائے بندہ۔ اور تو نہ اپنے خاندان دا رہنا ہے، نہ تو اپنے عزیز و قارب دا رہنا، نہ بہن بھراواں تے ماں پیو جوگا رہنا۔ یہ نوجوان کہندے نے میرے دل نے اندروں آواز دیتی یہ دی بھی کوئی ذاتی لڑائی ہونی ہے حضور نال۔ میں آخیا بھائی منو انج لگتا ہے کہ تہاڈی ساریاں دی نبی دی ذات نال کوئی لڑائی ہے، تسی نہ دسو پر میں لب ضرور لینا۔ کہندے نے میرے 10 گھوڑے سن، میں کدی ادھر نو ترون دیا، کدی ادھر نو لے کے جانا، کدی ادھر نو لے کے جانا، تے میں کیا انہاں دا کام نہ مکا لئیے۔ میں واپس آیا، سارے بیٹھے سن لوگ، میں کیا یار ایک گھوڑے بیچنا چاہتا، کوئی خریدار ہے؟ ابو جہل نے کہا میں خریدار ہوں۔ کنے دے دینے نہیں؟ انہاں کیا 200 درہم یا دینار، دونوں لفظ آندے نے۔ ابو جہل نے کیا 200 دے چھڑے، 10 میں اتے داں گا جے تو حضور نال ملاقات نہ کرے تے۔ انہاں آخیا تو دے یا نہ دے، میں تے ملن ہی آیا تے میں ملے بغیر نہیں ہو جانا۔ کہندے نے انہیں گھوڑے پھڑ لے، انہیں کیا دینا پیسے تن، تے میں فارغ ہو کے سرکار دی تلاش وچ نکلے، دسے مینوں کوئی نہ۔ ایویں ٹردیاں میں حرم دے ایک سائڈ تے کونے تے پہنچیا تو اتنے ویکھیا ایک بڑی سونی جی ذات
ہاتھ بنے نے تے کھڑے نے تے نماز پڑھن دے نے تے آپ دے چہرے انور تے ایسا جلال تاری ہے کہ میں دیکھ کے گھبرا کے اور دور کھڑا ہو گیا کہ میں حضور دے چہرے وال ویکھ نہ سکیا، پر میرے دل نے اندروں گل آکھی کہ نہیں وہ سارے جھوٹ بول دے نے، وہ ایڈا سونا چہرہ یہ نہ جادوگر دا ہو سکتا ہے تے نہ جھوٹے دا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں کہ چلو پہچان تے ہو گئی ہے کہ یہ ہوئی نے اور امید ہے یہی ہون گے۔ میں واپس آ کے ابو جہل نو لبیا، ابو جہل پتہ چلیا جی وہ تے تر گیا گھر۔ میں جا کے آخیا جناب میرے پیسے، انہیں آخیا کیڑے؟ میں آخیا میرے گھوڑے، انہیں آخیا کیڑے؟ کوئی گھوڑے نہیں، کوئی پیسے نہیں، تینوں منع نہیں سی کیتا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں ملنا، تو ملاقات کر رہا ہے، ویکھ آیا انہوں نے نہ گھوڑے لبنے نہیں تے نہ پیسے لبنے۔ انہیں ایک رائی مسافر ہوئے تے چودھری وہ دے خلاف ہو جائے، کہندے میں اتنا پریشان ہویا کہ گھوڑے بھی گئے پیسے بھی گئے، میرا تے ارادہ سی کہ میں جدو حضور نال ملاقات کراں گا تے سرکار کول رواں گا، جدو پیسے دی لوڑ پے کرے گی ایک گھوڑا ویچنا کریں گے تے اپنی ضرورت میں پوری کر لاں گا، تے گھوڑے پیسے سب ضائع ہو گئے۔ میں اسی پریشانی دی اندر حرم کعبہ دی اندر آیا تے ویکھیا لوگ کی بیٹھے ہوئے سن، میں کہیا یار تہاڈا جڑا سردار ہے نا یہ بڑا بے ایمان قسم دا بندہ ہے۔ انہیں کہا ساڈا سردار یہو جی گل نہ کر، انہیں کہا کرا نہ، کیوں نہ کرا، میرے گھوڑے بھی کھا گیا پیسے بھی کھا گیا، نہ میرے پیسے دینا نہ میرے گھوڑے دینا۔ ایک جڑا بندہ سی نا کہن لگا، انہیں گل کیتی تے مذاق وچ سی لیکن گل حقیقت سی، وہ دا ارادہ یہ سی کہ یہ حضور کول جائے گا، حضور آ کے ابو جہل نہ لڑن گے تے آپ ہی اسی تماشا ویکھاں گے۔ انہیں آخیا اے نوجوان گل سن لے، مکے دی اندر کوئی تیرے پیسے ابو جہل کو دلوا نہیں ہو سکتا، وڈا چودھری بندہ ہے تے وہ دے سامنے کونا کہے نے نہیں۔ انہیں کہا پھر میرے پیسے دعا کون سکتا ہے؟ کہنے لگا ایک کوئی بندہ جنہوں محمد کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں تو سوا کوئی بندہ تیرے پیسے نہیں دلا سکتا۔ یہ نوجوان کہنے لگا میں پھر حرم کعبہ چ گیا، ویکھیا حضور نماز پڑھ دے نے اسی طرح، آپ نے سلام پھیریا تو آپ دے چہرے تے جلال اتنا سی کہ میں بہت دور ہو کے بہ گیا، جدو آپ نے میرے ول انج ویکھیا نظر بھر کے تو میں وہ نظر برداشت نہیں کر سکیا، میں اور دور ہو کے بہ گیا۔ حضور نے میرے ول ویکھیا، فرمایا میں کوئی زبردست یا سخت دل بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا، تو میرے قریب آ جا۔ میں اتھوں ٹریا تے حضور دے قریب آ گیا تے حضور نے میری طرف دیکھیا، فرمایا تو بدلاں وچوں آواز سن کے آیا سا؟ میں کہا جی ہاں جی۔ تیرے گھوڑے ابو جہل لے گیا؟ میں کہا جی ہاں جی۔ پیسے نہیں دیتے؟ کہ جی نہیں دیتے۔ تو میں تواڈے کول آیا کہ تسی میرے گھوڑے یا پیسے دوا دو۔ تے نال حیران ہو کے پوچھیا کہ تسی ایتھے سو، گلاں ساریاں اوتھے ہون ڈیاں سن، تانوں کس طرح خبر ہوئی؟ فرمایا تیرے آن تو پہلے میرے رب نے تیری خبر مجھے پہنچا چھڑی سی۔ ایک مظلوم تے بے بس آنڈے، حضور نے فرمایا چل تو پہنچ ابو جہل دے گھر تے میں بھی آیا۔ وہ فرماندے نے علی میں پہنچیا نہیں، حضور پہلے بوئے تے کھلوتے سن، منو انج لگیا کہ جیویں رب نے زمین حضور واسطے سمیٹ چھڑی، کٹھی کر چھڑی، سفر کٹا چھڑے۔ سرکار نے بوئے تے دستک دیتی، اندروں آواز آئی، پوچھیا کون؟ اللہ دے نبی نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے کیا کدھر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا باہر آنا ذرا، یہ پیسے دے یا گھوڑے دے؟ کہنے لگا نہ میں پیسے دینے نے نہ گھوڑے دینے نے۔ حضور نے ذرا پھر تھوڑا جا دبا کے آکھیا
ابو جہل ذرا باہر تے آ، یہ گھوڑے دے یا پیسے دے؟ جدو انج گل کی نا تے ابو جہل اندر ہی گھبرا گیا، فوراً اپنی نوکرانی نو کہن لگا 200 درم یا دینار باہر بھیج دے، دے کے آ، فوراً دے کے آ، دے چھڑے۔ حضور نے فرمایا 200 نہیں، 10 جڑے اتنے تو رکھے سن وہ بھی دے۔ انہیں تے 10 آخیا سی کہ 200 تے تینوں گھوڑیاں دے پیسے داں گا تے 10 اتنے داں گا جے تو حضور نال ملاقات نہیں کرے گا۔ انہیں آخیا جی میری شرط یہ سی، حضور نے فرمایا دے، تو نے ملاقات نہ کرن دی شرط لائی سی، انہیں نے ملاقات کی تے دے انہوں 10 اتنے بھی، انہیں 10 بھی پیش چھڑے۔ جدو پیسے دے چھڑے تو پھر ابو جہل باہر آیا، بڑا مسکرایا حضور نو دیکھ کے، جیسے بندہ بڑا خوش ہوندا ہے۔ کہنے لگا منو بڑیاں خوشیاں ہوئیں، منو چاہ چڑھ گئے کہ تسی اج میرے دروازے تے آئے ہو، کہ اج میں سردار مکہ، میرا دل کردا ہے اج جو تسی میرے کو منگو میں تانوں دے چھڑاں، مال دا سوال کرو، پیسے منگو۔ حضور نے فرمایا ابو جہل منو کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگا نہیں نہیں، اج جو تسی آکھو گے میں من جاؤں۔ حضور نے فرمایا جو آکھاں گا من جائے گا؟ کہنے لگا ہاں جی تسی میرے بوئے تے آئے ہو تے اج منو جو تسی کہو گے میں من جاواں گا۔ حضور نے فرمایا پھر میں تیرے کو مال نہیں ایمان لے کے آیا ہوں، یہ تو کلمہ پڑھ لوے تو ابو جہل یاد رکھ جس طرح رب نے تینوں دنیا چ سرداریاں دتیاں نے نا، اگے بھی رب تینوں انج ہی سرداریاں دے گا۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال جنہ چاہتے ہو میں دے سکتا، پر ایمان والی گل میں نہیں کر سکتا۔ سب کچھ دیکھ کے بھی اس نے انکار کیتا، اور وہ بیچارہ ایک بدلی تو آواز سن کے 10 گھوڑے اس نیت نال بیچن آ گیا کہ منو اللہ دی راہ دی اندر جے پیسے دی لوڑ پے گی تو میں ایک ایک گھوڑا بیچ کے اللہ دی راہ دی اندر پیسے خرچ کراں گا۔ وہ قریب بہ کے رحمت تو محروم ہو گیا، وہ دوروں آ کے رحمت دی چھاں تھلے بہ گیا۔ مبشرہ، اسی واسطے اللہ فرماندا ہے کہ میرا نبی تے بشارتاں دین والا ہے، خوشخبریاں سنان والا ہے، ونذیرہ، اور ڈران والا بھی ہے۔ اللہ دی نافرمانی کرو گے یہ ہوئے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوئے گا، زکات نہیں دو گے تو یہ سزا ہے، اور داعین لوکاں نو رب ول بلان والا، حضور نے لوکاں نو رب ول بلایا۔ تو یہ صفات اللہ نے اس انداز میں اپنے محبوب دیاں بیان فرمائیاں کہ سارے انبیاء علیہ السلام دی ارواح انہاں دے سامنے اللہ نے حضور دی عظمت اور شان نو بیان کر کے عہد و معاہدہ لیا کہ میرے نبیوں جدو میرا رسول میرا نبی تواڈے کول آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تساں اس میرے نبی تے ایمان بھی لے آنا ہے تے میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ عہد و معاہدہ ولیاں کتباں ابدالاں کولوں نہیں، نبیاں رسولاں کول ہو رہا ہے کہ جدو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جان تو پھر میرے نبیو تساں اپنی گل نہیں کرنی، میرے نبی دے دین دی گل کرنی ہے، کلمے دی گل کرنی، میرے نبی نو لوڑ پہ تے میرے نبی دی مدد کرنی۔ اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، تسی اقرار کر دیو دا اور تسی اس عہد معاہدے نو مضبوطی نال پھڑ دیو کہ اس اقرار نو پورا کرو گے، معاہدے نو پورا کرو گے۔ قالو اقررنا، سارے نبیاں دی روحاں نے آکھیا اللہ اسی سارے اقرار کر دے ہیں، اسی سارے تیرے سونے نو مان دے ہیں، تیرے محبوب جدو آن گئے اسی اپنی گل نہیں ٹوراں گے، گل ہوئے گی تے تیرے نبی دی گل ہوئے گی تے تیرے نبی دی کتاب دی، تیرے نبی دی دین دی۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی تصدیق کرنے والا آیا ہے، مصدق آیا ہے، کہ جتنے نبی اور رسول دنیا تے تشریف لائے انہاں دی تصدیق حضور نے فرمائی کہ فلانا نبی تورات کتاب، زبور کتاب، انجیل کتاب
صحف ابراہیمی ابراہیم علیہ السلام دے صحیفے جس نبی دی تصدیق حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی وہ نبی ہے، جس کتاب دی تصدیق حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی وہ کتاب ہے، تو نبی وہی ہے جدی تصدیق حضور نے کی تھی، کتاب وہی ہے جس دی تصدیق حضور نے کی تھی، شریعت اور دین وہی ہے جدی تصدیق حضور نے کی تھی، اور اسی تے سارے نبیاں نے اقرار کیتا اقررنا، اسی مولا اقرار کردے ہیں، اسی مندے ہیں تیرے نبی نو مندے ہیں، اور اس اقرار دی تکمیل اللہ پاک نے معراج دی رات مسجد اقصی بیت المقدس دے اندر کروا دیتی کہ جنہ نبیاں نے حضور نو روح دی صورت دے اندر ویکھیا انہاں نبیاں نو سارے نو اللہ پاک نے مسجد اقصی دے اندر جمع کر کے حضور دے پیچھے کھڑا کر کے دس دیتا کہ یہ وہ میرا نبی ہے جدا اقرار تسا عالم ارواح دے اندر کیتا ہے، آج میرے نبی دے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تسی نبی ہو، میرے محمد امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے یہ عہد و معاہدہ انبیاء علیہ السلام کو لے کے مقام مصطفیٰ نو سمجھایا، حضور دی شان نو سمجھایا، اور یہ دسیا کہ میرے محبوب اتنی شان اور اتنی عظمت والے نے کہ تسی کلمہ پڑھن دی تانوں توفیق ہو گئی ہے، تسی اقرار کر دے حضور دا، مگر اے نبی ہو نے انہاں نو کوئی معمولی نہ سمجھو، اے وہ میرے محبوب نے کہ جنہ دا اقرار پہلے نبیاں بھی کیتا ہے، پہلے رسولہ بھی کیتا ہے، جیسے میں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میری زندگی دے اندر، میری موجودگی دے اندر موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی آ جان، کتنا مقام اور شان انہاں دی، اللہ نے انہاں نو کلیم اللہ کیا، کوہ طور تے کھڑے ہوندے تے رب نال گلاں کردے، پھر اللہ پاک نے انہاں نو من و سلوہ عطا فرمایا، لاٹھی ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 راہ سمندر دے اندر بن گئے، بدلیاں نے سایہ کیتا پوری قوم تے، اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام، لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے اگر موسیٰ علیہ السلام میری زندگی دے اندر آ جان انہاں نو بھی میرا ہی کلمہ پڑھنا پڑے گا، میرا ہی اقرار کرنا پڑے گا، اور قیامت تک شریعت بھی حضور دی چلنی اور قیامت تک دین بھی حضور دا چلنا اور قیامت تک کلمہ بھی حضور دا چلنا ہے۔ اسی واسطے کیا جاندا ہے عقیدہ ختم نبوت، کہ رب نے نبوت نو، رسالت نو، شریعت نو، دین نو نبی کریم دی ذات تے مکمل کر چھڑیا ہے۔ ہن آپ تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آنا، کوئی نواں رسول نہیں آنا، کوئی نوی شریعت نہیں آنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تو شریعت حضور دی چلانی ہے، دین حضور دا چلنا ہے، قرآن حضور دا چلنا ہے، کلمہ حضور دا چلنا ہے۔ انہاں کوئی اپنا کلمہ نہیں پڑھانا، انہاں کوئی اپنی کتاب انجیل نہیں پڑھانی، انہاں کوئی اپنا دین نہیں سکھانا، انہاں نے وہی شریعت لوکاں دے سامنے رکھنی ہے جو شریعت میرے اور تہاڈے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔